ایک یہودی خاتون جس نے اسلام قبول کیا شیعہ بن گئی اور ایران کے انقلابی نظام کا اعتماد جیت لیا۔ اسے ایران کے صدر اور مقدس مقامات تک رسائی ملی اور پھر اس نے خود انکشاف کیا کہ میں ایک جاسوس تھی۔ میں اسرائیل کی طرف سے ایران میں ایک خفیہ مشن پر تھی۔ یہ ہے فرانسیسی نژاد یہودی صحافی کیتھرین پیرز شقدم کی کہانی، جس نے مبینہ طور پر ایران کی قیادت کے سب سے اونچے حلقوں تک رسائی حاصل کی، 100 سے زائد اعلیٰ ایرانی حکام کو دھوکے سے قابو کیا اور انتہائی خفیہ معلومات لے کر خاموشی سے نکل گئی، وہ بھی سب کے سامنے ہوتے ہوئے۔ اس ہولناک انکشاف میں، جو کہ اسرائیلی انٹیلیجنس کی لیک شدہ رپورٹس اور انٹرنیشنل میڈیا پر مبنی ہے، ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیسے ایک اکیلی خاتون نے تہران کے اندر بیٹھ کر پورے ایرانی انٹیلیجنس نظام کو چکمہ دیا۔ میڈیا رپورٹس اور اسرائیلی انٹیلیجنس ڈاکومنٹس کے مطابق کیتھرین نے عارضی شادی یعنی متع نکاح کے نام پر متعدد ایرانی حکام کو اپنے جال میں پھنسایا، جن کی تعداد 100 سے زائد بتائی جاتی ہے۔ کیتھرین کہتی ہے، تہران میں موجود مذہبی علماء جو حکومت میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، میری سب سے اہم معلومات کے ذرائع تھے۔ میں نے یہ ساری معلومات اپنے محبوب وطن اسرائیل کو دی۔ میں یہودی ہوں، لیکن برسوں تک ایک ایسی سابقہ عیسائی کے طور پر ظاہر ہوتی رہی جو یمنی مرد سے شادی کے بعد اسلام قبول کر چکی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کیتھرین پیرز شقدم کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی سے بھی ملاقات کی۔ یہ تمام معلومات عبرانی میڈیا میں شائع ہوئی ہیں جو اسرائیلی انٹیلیجنس کی لیک شدہ بیانات پر مبنی ہیں۔ ان رپورٹس کے مطابق کیتھرین نے ایران میں قیام کے دوران نہ صرف اپنے خفیہ ایجنڈے کو کامیابی سے مکمل کیا، بلکہ کئی اعلیٰ حکومتی اور مذہبی شخصیات کو ذاتی تعلقات میں الجھا کر ان سے حساس حکومتی راز بھی حاصل کیے۔ کیتھرین پیرز شقدم نے ایران میں سرکاری میڈیا اداروں جیسا کہ پاسداران انقلاب سے وابستہ تسنیم نیوز ایجنسی اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی ویب سائٹ کے لیے کام کیا۔ اگرچہ ایران نے اس بات کی تردید کی کہ اس نے جاسوسی کی کوششوں میں کامیابی حاصل کی، لیکن ایران نے یہ تسلیم کیا کہ کیتھرین نے فرانسیسی پاسپورٹ کے ذریعے ایران میں داخل ہوئی۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ ایک عیسائی خاتون ہے جو ایک یمنی مسلمان مرد سے شادی کے بعد مسلمان ہو چکی ہے۔ وہ ایران میں بطور صحافی کام کرتی رہی اور اس کے لکھے ہوئے کئی مضامین بھی مختلف اداروں میں شائع ہوتے رہے۔ کیتھرین شقدم نے اگرچہ میڈیا انٹرویوز میں موساد کی جاسوس ہونے کی تردید کی، تاہم اس نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ اس نے ایرانی اعلیٰ حکام تک رسائی حاصل کی اور مطلوبہ معلومات حاصل کیں۔ اب اس بات پر روشنی ڈالنا ضروری ہے کہ کیتھرین پیرز شقدم نے کیا کیا اور کس حد تک موساد کے جاسوس تہران میں گھس چکے ہیں، جو کہ حالیہ ہائی پروفائل کلنگ سے مزید نمایاں ہو چکا ہے۔ ان میں سب سے نمایاں مثال حماس کے سیاسی سربراہ اسماعیل ہانیہ کے بیٹے کا قتل ہے، جو تہران میں صدر ایران کی رہائش گاہ سے صرف 150 میٹر دور سوئے ہوئے حالت میں مارے گئے۔ اسی طرح حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل حسن نصر اللہ کو نشانہ بنانے کی کوشش بھی منظر عام پر آئی اور میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کا مقام ایک ایرانی جاسوس کی مدد سے معلوم کیا گیا، جو کہ ممکنہ طور پر تل ابیب کے لیے کام کر رہا تھا۔ ناظرین، کیتھرین شقدم دراصل فرانس میں ایک سیکولر یہودی خاندان میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے برطانیہ کی ایک یونیورسٹی سے معاشیات کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد سن 1999 میں جب وہ لندن سکول آف اکنامکس میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں، اس کی ملاقات یمن کے دارالحکومت صنعاء سے تعلق رکھنے والے ایک سنی مسلمان طالب علم سے ہوئی، جس سے انہوں نے شادی کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اگرچہ وہ مسلمان ہو گئیں، لیکن ان کی یہودی شناخت ان کے شوہر کے خاندان کے ساتھ کشمکش کا سبب بنی رہی۔ کیتھرین شقدم کے مطابق ان کا یہ پس منظر، یعنی یہودی ہونے کے باوجود شیعہ اسلام قبول کرنا، بالآخر ان کے لیے شرمندگی کا باعث بنا۔ تاہم اس وقت انہوں نے خود کو شیعہ مسلمان قرار دے دیا تھا۔ پھر انہوں نے شیعہ اسلام پر کئی کتابیں لکھیں اور متعدد مضامین بھی لکھے جو مختلف عرب اور مغربی میڈیا اداروں میں شائع ہوئے۔ کیتھرین نے افغان شہزادہ علی سراج کے لیے بطور مشرق وسطیٰ کے مشیر کے بھی خدمات انجام دیں۔ 2014 میں طلاق کے بعد وہ ایران کے میڈیا اداروں کے ساتھ ریموٹلی کام کرنے لگیں۔ کیتھرین نے اپنے انٹرویو میں اعتراف کیا کہ ایران مغرب کی حمایت کے لیے اتنا بےتاب تھا کہ کسی بھی مغربی پاسپورٹ والے سے بات کرنے کو تیار ہو جاتا تھا۔ انہیں یہ بھی احساس تھا کہ ایرانی میڈیا اسے پروپیگنڈے کا آلہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ان کے اپنے الفاظ میں وہ کسی حد تک اس کھیل کا حصہ بنی۔ اس دوران شقدم نے کئی اداروں میں بطور صحافی کام کیا، جن میں 7 سالہ ملازمت ویکی سٹریٹ میں شامل ہے، جو ایک اسرائیلی جغرافیائی اور تجزیاتی کمپنی ہے۔
انہوں نے مختلف اخبارات اور میڈیا اداروں کے ساتھ کام کیا اور 2015 سے 2017 تک برطانیہ میں قائم انسٹیٹیوٹ فار مڈل ایسٹ اسٹڈیز کے ساتھ بھی منسلک رہیں۔ ایرانی اور غیر ایرانی میڈیا اداروں کے ساتھ کام کے دوران کیتھرین نے 2015 سے 2018 کے درمیان 5 مرتبہ ایران کا دورہ کیا۔ 2015 کے پہلے دورے کے بعد کیتھرین شکدم نے تسنیم نیوز ایجنسی اور سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی سرکاری ویب سائٹ کے لیے لکھنا شروع کیا۔ ان کے مطابق 2017 کا دورہ سب سے اہم تھا۔ وہ ایک فلسطینی مسئلے پر ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے تہران پہنچیں۔ اپنی بلاگ پوسٹ میں انہوں نے لکھا کہ وہ وہاں بغیر کسی پابندی کے آزادانہ گھومتی رہیں۔ یہ کانفرنس آیت اللہ علی خامنائی نے خود افتتاح کی، جس میں انہوں نے اسرائیل کو سرطانی پھوڑا قرار دیا اور یہ اعلان کیا کہ ایران کبھی اسرائیل کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ تمام باتیں کیتھرین کی ذاتی بلاگ اور انٹرویو سے اخذ کردہ ہیں اور یہ اس بات کی جھلک پیش کرتی ہیں کہ ایک مغربی پس منظر رکھنے والی خاتون نے ایران کے نظام میں کتنی گہرائی تک رسائی حاصل کی۔ کیتھرین شکدم کے مطابق اس کانفرنس میں شرکت کرنے والوں میں حماس رہنما خالد میشل اور ایرانی جنرل قاسم سلیمانی بھی شامل تھے، جنہیں 2020 میں ایک امریکی ڈرون میں قتل کر دیا گیا تھا۔ اسی دورے کے دوران کیتھرین نے اس وقت کے صدارتی امیدوار ابراہیم رئیسی سے ملاقات کی، جو بعد ازاں مئی 2024 میں ایک پراسرار طیارہ حادثے میں ہلاک ہوئے۔ کیتھرین نے مختلف انٹرویوز میں یہ انکشاف کیا کہ وہ رئیسی کے ساتھ ان کے دوروں پر بھی گئی تھیں اور انہیں ایک خصوص انٹرویو بھی دیا تھا۔ اپنی بلاگ میں وہ لکھتی ہیں کہ ایرانی حکام نے ان پر اعتماد اس لیے کیا کیونکہ وہ فرانسیسی شہریت رکھتی تھیں اور ایک مسلمان مرد سے شادی شدہ تھیں۔ انہیں ایران کے انقلاب سے تعلق رکھنے والے ایک ممتاز شخصیت نے دعوت دی تھی جو خود امریکہ میں تعلیم یافتہ تھے۔ نومبر 2021 تک جب انہوں نے ابراہیم رئیسی سے ملاقات پر مبنی ایک مضمون شائع کیا تو ان کی یہودی شناخت ایرانیوں سے چھپی ہوئی تھی۔ یہ حقیقت بعد میں اس وقت سامنے آئی جب انہوں نے ٹائمز آف اسرائیل کے بلاگ میں یہ اعتراف کیا کہ وہ طلاق یافتہ ہیں۔ وہ اب مسلمان نہیں رہیں اور ان کی سخت مذہبی اسلامی شناخت صرف ایک چال تھی تاکہ وہ ایران اور دیگر مسلم ممالک میں گھس سکیں۔ اس انکشاف کے بعد ایران کے مختلف میڈیا اداروں نے فوراً ان کے تمام مضامین ہٹا دیے اور ان کے ساتھ کسی بھی تعاون سے انکار کر دیا۔ مارچ 2022 میں انٹیلیجنس رپورٹس کے لیک ہونے کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ کیتھرین شکدم نے جنسی تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے تقریباً 100 سے زائد ایرانی حکام کو پھنسا لیا تھا۔ ان رپورٹس کے مطابق وہ ایرانی مذہبی علماء اور حکومتی عہدیداروں سے رابطے کے لیے شرعی مسائل پر رہنمائی لینے کا بہانہ بناتی تھیں اور پھر ملاقات کے دوران متع کی تجویز دیتی تھیں۔ جہاں تک معلومات حاصل کرنے کا طریقہ ہے، رپورٹس کے مطابق کیتھرین نے کہا، جب میں متع کی پیشکش کرتی اور ان کا اعتماد حاصل کر لیتی تو معلومات حاصل کرنا آسان ہو جاتا، پھر وہ سب کچھ بتانا شروع کر دیتے۔ یہ پورا معاملہ ایرانی انٹیلیجنس کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی سکینڈل بن چکا ہے۔ کیتھرین کے مطابق کئی بار ذاتی ملاقاتوں کے دوران ایرانی حکام نے بغیر کسی سوال کے خود ہی خفیہ معلومات فراہم کر دیں۔ اس نے خاص طور پر ایرانی پارلیمنٹ کے ایک رکن کے ساتھ اپنے تعلق کا ذکر کیا، جس نے ایک بند کمرے کے پارلیمانی اجلاس کی تمام کارروائی، یہاں تک کہ ریاستی راز بھی ایک قریبی تعلق کے دوران خود ہی شیئر کر دیے۔ جہاں تک ایرانی رد عمل کا تعلق ہے تو تسنیم نیوز ایجنسی نے اعتراف کیا کہ اس نے کیتھرین کے ساتھ چند انٹرویوز شائع کیے تھے، لیکن اس کے ایران میں داخلے یا کسی اور کردار سے صاف انکار کیا۔ تسنیم نیوز ایجنسی کا کہنا تھا کہ اس کی ذمہ داری سیکیورٹی اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ کیتھرین پیرس یکدم کا وہ مضمون جو اس نے صدر رئیسی سے ملاقات پر لکھا تھا، کئی رپورٹس کے لیے بنیاد بن گیا جن میں اسے اسرائیلی جاسوس قرار دے دیا گیا۔ اس کے بعد کیتھرین نے یہ تو کہا کہ وہ موساد کی ایجنٹ نہیں ہے، لیکن اس بات کا اقرار ضرور کیا کہ اس نے ایران سے بہت بڑی مقدار میں معلومات کا ذخیرہ حاصل کیا۔ ٹائمز آف اسرائیل میں شائع شدہ بیان میں وہ کہتی ہیں، ایرانی صرف اس بات پر واقعی ناراض ہوئے کہ میں یہودی نکلی۔ جب انہوں نے مجھے اپنے اہم حلقوں تک رسائی دی تب انہیں احساس ہوا کہ میں تو ان کی دشمن ہوں۔ آج کیتھرین شکدم ان تمام خبروں پر فخر کا اظہار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی، جو کہ 2005 میں اپنے یمنی شوہر سے پیدا ہوئی، اس کے ذریعے اسرائیل کے ساتھ اپنی وفاداری اور محبت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرتی ہیں۔ تمام تضاد کے باوجود یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک یہودی صحافی بھی چالاکی، نظریاتی لبادے اور تعلقات کے ذریعے ایران کے اعلیٰ ترین حلقوں میں گھس کر وہ معلومات حاصل کر سکی جو شاید کئی خفیہ ایجنسیاں بھی حاصل نہ کر سکیں۔